بزرگان دین ان کے ارواح مبارکہ وہ سیال رہتی ہے، اور خواب ہی ہے، خواب تو بیداری کی طرح نہیں ہے، لیکن بعض کاملین خواب میں آتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل بیدار ہو۔ اور شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 مرتبہ بخاری شریف پڑھی ہے خود، اور مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ 8 ساتھی تھے، ان میں سے 4 حنفیہ ہیں، 4 احناف۔ شاہ صاحب کا اتنا عامی کو وسیع علم ہے کہ شاذلی کے اس خواب کو ٹٹولا ہے کہ اور کون کون تھے وہ بھی نکال دیا، اور پھر یہ کہ ان میں 4 جو ہے یہ کاشغر کے اور کاشان کے احناف ہیں۔ بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے اندر حدیث کی صحت و سقم پوچھتے تھے۔ اگرچہ مجموع البحار میں علامہ طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ اس قسم کے خواب حجت قاعدے کے طور پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خواب غلط ہے، بلکہ بیان کرنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ خواب کی 3 قسمیں، ایک وہ جو تصویر شیطان ہو، تصویر شیطان، ایک اچھا خواب تھا لیکن شیطان نے آ کے اس کو بگاڑ دیا، اور کبھی کبھی ایک خواب پیشے سے تعلق رکھتا ہے، تانگا چلانے والا سوتا ہے کوچوان تو کہتے ہیں گھوڑے کو دوڑاتا ہے چابک سے، تو وہ جس کی کوئی تعبیر ہوتی دخ سے، اور ایک بنگالی خواب دیکھتا ہے کہ وہ چاول کھا رہا ہے اور جھینگے کھا رہا ہے تو اس کا کام یہی ہے، اس کے تعبیر کوئی بیوقوف دے گا، کھاتے رہو باز نہیں آتا۔ کبھی کبھی خواب اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ خلاف غذا آ جاتا ہے، جس طرح ہمارے ملک کے لوگوں نے بہت زیادہ چاول کھائے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، یا بنگالی نے یہاں کے روٹی اور سالن کھا لیا تو اس کا پیٹ سوج جاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے، پھر وہ دیکھتے کہ وہ آسمانوں میں چھلانگے مارتا ہے، وہ آسمان نہیں ہے، وہ گیس کے بگولے ہیں جو اس کے پیٹ میں پٹاخوں کی طرح پھٹ رہا ہے۔ معبر جب قابل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس آپ اس بغول کی بوسی لے لیں اور آرام کر لیں، کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ادغاث سے احلام ہے، تسویل و شیطان ہے۔ اور تیسرا خواب وہ رویائے صادقہ ہے جس کو حدیث میں مبشرات کہا ہے، لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت ہر طرح ختم ہو چکی ہے، کوئی نبوت اس کا کوئی حصہ باقی نہیں، البتہ اچھے اچھے خواب لوگوں کو آ سکتے ہیں۔ خواب جب اچھا ہو، جس کا ظاہر بہت مناسب ہو تو بیان کر سکتے آپ، اور خواب جب بظاہر کری ہو، قبیح ہو، غیر ہموار ہو تو نہ بیان کرنے کا حکم آیا ہے۔ انشاءاللہ لا یضر کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تو وہ استغفار کر لے، حسب مقدور بر صدقہ کر لے۔ ان الدعاء ترد البلاء وان الصدقہ ترد القضاء، اخلاق میں دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے اور صدقات سے قضاء و قدر میں تبدیلی ہو جائے گی، خیر پہنچ جائے گی، شر سے بچ جاؤ گے۔ حدیث میں ہے کہ خواب تعبیر کی ٹانگ پر بیٹھا رہتا ہے، خواب تعبیر کی ٹانگ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تعبیر دی جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ اس لیے معبر کو سوچنا چاہیے، اور یہ علم 50% کسبی ہے۔ جب آدمی کو کتاب و سنت، لغات، موسم، احوال رجال کا پتہ ہو، خواب سمجھ لیتا ہے، اور 50% وہبی ہے، اللہ ویسے دل کو روشن کر کے اس میں اس کی تمیز آ جاتی ہے۔
انبیاء علیہ السلام کا تو معجزہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سچا خواب. حضرت نے خواب دیکھے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے خواب میں ملک دیکھا جس نے ان کو اذان تلقین کی. آپ نے فرمایا تلک الرؤیا صالحہ و صادقہ. کبھی کبھی خواب بظاہر حسین المنظر ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے خواب میں کوئی شادی دیکھے تو شادی غم ہے، اور اگر اس میں ڈول سرنا و ناچ وغیرہ ہے تو علی الفور میت ہو جائے گی. کبھی خواب قریب المنظر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے. جیسے خواب میں کسی قیدی نے یا کسی بیمار نے یا پریشان حال نے گدھا دیکھا، رآ حمارا. اگر بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی، اور اگر قیدی ہے تو آزاد ہو جائے گا. کبھی معبر اس میں ایک ایسا پیش لگا لیتا ہے کہ اس کو ناکارہ معنی سے بالکل دور کر لیتا ہے. اللہ نے یہ طاقت معبر کو دی ہوئی ہے، بشرطے کہ واقعی معبر ہو، کہ وہ یکدم اس پر ایک ایسا سوال کر لے کہ جس سے ہیئت رویا تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد معنی تبدیل ہو جائے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، شلوار پھٹی ہوئی ہے، تو آپ نے یکدم اس کی قمیص پکڑ کے نیچے کھینچی، وہ سوراخ چپ گیا. یہ کمال حیات آپ کا عقل تھی، بجائے اس کو بتانے کہ دیکھو یہ سوراخ ہے، جسم نظر آ رہا ہے. بس آپ نے قمیص نیچے کر لیے، پردہ ہو گیا اس کا. اسی طرح معبر کے ہاتھ میں رویا کے لگام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی معبر اس میں ایک ایسا پیش لگا لیتا ہے کہ اس کو ناکارہ معنی سے بالکل دور کر لیتا ہے. اللہ نے یہ طاقت معبر کو دی ہوئی ہے، بشرطے کہ واقعی معبر ہو، کہ وہ یکدم اس پر ایک ایسا سوال کر لے کہ جس سے ہیئت رویا تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد معنی تبدیل ہو جائے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، شلوار پھٹی ہوئی ہے، تو آپ نے یکدم اس کی قمیص پکڑ کے نیچے کھینچی، وہ سوراخ چپ گیا. یہ کمال حیات آپ کا عقل تھی، بجائے اس کو بتانے کہ دیکھو یہ سوراخ ہے، جسم نظر آ رہا ہے. بس آپ نے قمیص نیچے کر لیے، پردہ ہو گیا اس کا. اسی طرح معبر کے ہاتھ میں رویا کے لگام ہوتے ہیں. اللہ اکبر.